بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں فرما رکھا ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس آیت میں بھی فرما دیا کہ اللہ تمام ناپاکوں کو ایک ساتھ جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا اور ان ناپاکوں سے پاکوں کو الگ کر لے گا۔ اب بظاہر اس سیدھی سی بات کو لے کر کوئی گناہ گار، ظالم، فاسق اور مشرک بظاہر اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھ کر سمجھ لے کہ وہ پاکوں میں شمار ہو جائے گا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ تو پھر وہ کون سی ناپاکی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی؟ اور کیا انسان ناپاک پیدا ہوا ہے؟ حقیقت جان لے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، انسان فطرت کے لحاظ سے ناپاک پیدا نہیں ہوا، بالکل پاک اور لطیف پیدا ہوا ہے۔ لیکن انسان چونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کی روح جس کے ساتھ اس کے معاون ارواح یعنی قلبی لطائف، اور دوسرا اس کا جسم اور جسم کا معاون لطیفہ نفس اور اس کے مقامات۔ اب انسان کی فطرت پاک اس لیے ہے کیونکہ اس میں موجود یہ قلبی لطائف کا تعلق فطرت الہی سے ہے جو اس نے اس آیت کے مطابق ہر انسان کو دے کر پیدا کیا ہے۔ اچھا، آپ یہ تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا جائے تو وہ مقصد اس چیز کی فطرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان قلبی لطائف کو اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے، لیکن انسان کی آزمائش کے لیے ان لطیف جانوں کو خفتہ کر دیا گیا ہے۔ کیوں کر دیا گیا؟ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ انسانی جسم کا تخلیقی عمل ناپاک ہوا ہے، اس کا اشارہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ پھر انسانی جسم کے عضلات کا تعلق اس ارضی مٹی سے خلق شدہ ہے اور اس میں موجود خون بھی ناپاک ہے، اور انسانی جسم میں نفس بھی ایک ارضی روح ہے جس کی ابتدائی حالت انسان میں موجود پاک فطرت کے مخالف چلتی ہے۔ اور اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نفس امارہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، جس کے پیچھے لگ کر انسان اپنے باطن کو تکبر، حسد، بغض، غیبت، منافقت، ناانصافی، ہوس، حرص کا رجس یعنی باطنی گند سے اپنے باطن کو آلودہ کرتا رہتا ہے۔ پھر انسانی جسم میں شیطان خناس کی موجودگی بھی باطنی غلاظت پھیلاتی رہتی ہے، یہاں تک روم اور خون کا ذرہ ذرہ بھی غلاظت اور بدبو سے بھر جاتا ہے۔ اس کی ناپاکی کو پاکی میں بدلنے کے لیے نفس کی نفی اور شیطان کی پیروی ترک کرنا پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے جب کوئی بندہ نفس کی اصلاح کر کے اسے اگلے مرحلے میں داخل کرتا ہے تو اس کے بعد قلب کی اصلاح کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی اصل پاک فطرت بیدار ہو کر اپنی فطرت کے مطابق اللہ پاک کی بندگی میں لگ جاتی ہے۔ یہ ساری کوشش کا نام کامل بندگی ہے۔ اس کے برعکس نفس کی اصلاح اور پاک کرنے کی بجائے مسلمان صرف اپنے جسم کی پاکی تک محدود رہتا ہے تو یہ بہت بڑی جہالت، بدبختی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے کہ باروں تو میں لتاں گوڈے پر اندروں رئی پلیتی۔ اب سمجھیں کہ اللہ پاک نے انسان کے دل میں اپنی پاک لطیف فطرت کو خفتہ یعنی سوئی ہوئی حالت میں کیوں رکھا، اور اس پر ناپاک نفس کا اختیار اور ذہن و قلب پر غلیظ بدبودار شیطان کا وسوسی پہرا کیوں ڈالا؟ اس حقیقت کے پیچھے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش چاہتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر احکامات پر عملاً اطاعت کرتا ہے، کون نفس اور شیطان کی مخالفت کرتا ہے، کون اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی فکر اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی پاک ہے اور وہ انسان کے پاک باطن اور اس کے دل میں موجود اپنی پاک فطرت سے واسطہ رکھتا ہے۔ اس لیے
ہر مسلمان کو اپنی پاک فطرت پر بحال ہونے کی فکر ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کوشش دیکھ کر ہی بندے پر اپنا کرم کرتا ہے اور اس آیت کے مطابق پھر اس کا شرح صدر کر کے اسے اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال انسان کی اصلیت پاک ہے، مگر انسان اپنی غفلت کے باعث ناپاک حالت میں رہ کر شدید خسارے میں پڑا ہے۔ یہاں بھی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، اس نفس پلید نے پلید کیتا، اسا مڈوں پلید ناسی ناسی۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔